کوئی بھی انسان ہے وہ دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا. میں آپ ہم سب جو غافل لوگ ہیں نا ہم جیسے، وہ دو چیزوں کو پسند نہیں کرتے. اب وہ دو چیزیں کون سی؟ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا. ایک تھوڑے مال کو پسند نہیں کرتا. کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس تھوڑا مال رہے، نہیں، وہ کہتا زیادہ مال چاہیے، آنا چاہیے، آنا چاہیے. کہاں سے آنا چاہیے؟ اچھی جگہ سے آنا چاہیے، بری جگہ سے آنا چاہیے، آنا چاہیے. تو کوئی بندہ بھی تھوڑے مال کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول فرماتے دوسرا بندہ فرمایا کوئی بندہ بھی موت کو پسند نہیں کرتا. کوئی بندہ ان دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا، نہ تھوڑے مال کو پسند کرتا ہے، نہ موت کو پسند کرتا. پھر خدا کیا فرماتا ہے، رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ دونوں ہو کر رہیں گے، یہ دونوں کام ہو کر رہیں گے. اگرچہ وہ پسند نہیں کرتا، اس کے پسند کرنے یا نہ کرنے سے مجھے کیا پرواہ. جس کا مال زیادہ ہے تھوڑا ہوگا، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، موت کا ذائقہ اس نے چکھنا ہے. یہ دونوں کام ہو کر رہیں گے. اے بندے تو غافل ہے، غفلت سے نکل کر تو میرے قریب آ جا تو پھر کیا ہوگا؟ جب تجھے میری ربوبیت کا نظارہ ملے گا تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر تو مجھ میں گم ہو جائے گا. جب تو مجھ میں گم ہو جائے گا تو میرا ہو جائے گا. جب تو میرا ہو جائے گا میری ساری خدائی تیری ہو جائے گا. فرق ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا مجھے کوئی وصیت فرمائے، مجھے کوئی وصیت فرمائے جس سے میری زندگی بدل جائے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے صحابی اللہ کی عبادت کر. ہر کا بندہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا بندہ کرتا، لیکن کس طریقے سے کرتا یہ بتایا. اے بندے رب کی عبادت اس طریقے سے کر کہ اپنے خدا کی نماز پڑھ، لیکن اس طریقے سے پڑھ اور شمار اپنے آپ کو زندوں میں نہ کر، مردوں میں کر لے. جب تو اپنے آپ کو شمار مردوں میں کرے گا اللہ تجھے مقبولیت کا ثواب عطا کر دے گا. جب بندہ کوئی نماز بھی پڑھے تو نہیں کہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر اس کے نماز کے اندر چاشنی آئے گی، پھر اس کی نماز کے اندر لذت آئے گی، پھر اسے پتا ہوگا کہ یہ تو میری آخری نماز ہے، جتنا بھی ہو سکے میں اپنے رب کو منا لوں، جتنا بھی ہو سکے. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھ، عبادت کر، لیکن یہ سمجھ کے کر کہ تیرا شمار مردوں میں ہے، اب تجھے آگے وقت تیرے پاس نہیں ہے. جب تو یہ سمجھ کر کرے گا پھر قدرت الہی کا تجھے نظارہ مل جائے.